السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ، بالکل خیر خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج بڑے دنوں کے بعد تھوڑا سورج نکلا، ہلکا سا، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں لیکن ہلکا پھلکا نکلا ہے۔ دھند تھوڑی تھوڑی ہے لیکن پھر بھی کافی صاف ہے، کافی صاف ہے پہلے سے۔ دھند ابھی بھی موجود ہے لیکن بہت کم، بہت دنوں کے بعد آج کچھ موسم بہتر ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دیکھیں مختلف کو کتنے خوش ہیں ماشاءاللہ سے، کتنے خوش ہیں یہ، الحمدللہ۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پھولوں سے، پودوں سے بھی اگر آپ محبت کریں گے نا، وہ اتنے ہی نکھرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں ایسے بات نہیں کر رہی، میں واقعی میں سے ہی کہہ رہی ہوں کہ ان پودوں سے میں جتنا پیار کرتی ہوں تو یہ اور زیادہ نکھر جاتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے نا، نیچر ہے۔ ایسے ہی انسان ہیں، ایسے ہی جانور ہیں۔ اگر جانوروں سے آپ کو محبت ہوگی تو وہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا، کبھی بھی وہ آپ کے پاس اگر آئے تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ کو کوئی ہارم نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ وہ محبت سمجھتا ہے، وہ فیلنگز کو سمجھتا ہے۔ یہ نیچر نے انسان کے اندر ایک چیز، ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ فٹ کر دیا کہ ہر چیز محبت کو سمجھتی ہے۔ ایون آپ دیکھیں ذرا، پودے بھی آج پانی لگایا ہے تو ابھی یہاں تک آئے ہیں۔ کہ یہاں سے پانی ابھی آ رہا ہے۔ تو آج پودے بھی خوش ہیں، انسان بھی خوش ہے، کیونکہ بہت ٹائم ہوا، اتنا زیادہ دھند تھی، اتنی زیادہ دھند تھی کہ انسان بیزار ہو گیا کہ بھئی پودے بیزار، چلو انسان بیچارے تو پھر بھی اندر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں پانی ادھر تک آ گیا، میرے پیر ہی گلے ہو گئے۔ انسان تو پھر بھی اندر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مجھے تو تھا کہ یہ جو بیچارے پرندے ہیں، پرندے بیچارے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ میں نے تو ان کی ویڈیوز بھی بنائی تھی، دکھائی تھی آپ لوگوں کو، پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں۔ بہرحال بہت ہی بیچارے تکلیف میں تھے یہ پرندے بھی، کیونکہ ان کو کھانے پینے کے مسئلے مسائل ہو رہے تھے۔ اوہ، یہاں پہ بھی پانی آ گیا، بڑا پانی۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول، اور یہ بھی ایک پھول بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں یہ بھی ایک پھول کی طرح ہے، ماشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں ہمیشہ ان کا خیال رکھا کیجیے، ہم سب کا فرض ہے ان کا خیال رکھیں۔ تو جو بھی کرے وہ اس کے اپنے لیے ہے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ اتنی پیاری مہک آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا پرندہ آ کے اوپر بیٹھا ہے، کتنا پیارا پرندہ ہے ہے نا؟ یہ ہمیشہ یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے،
لیکن آج میں نے اس کو کیچ کر لیا پکڑ لیا بھائی اس کی تصویر کو ہم نے. یہ بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوا. یہ دیکھیں اتنا دور نہیں ہے. یہ دیکھیں سامنے بیٹھا. یہ فطرت کے نظارے ہیں میرے اللہ کی خوبصورتیوں کی جھلک ہے. اڑ گیا میں قریب گئی تو اڑ گیا. یہ دیکھیں یہاں تک پانی آ گیا. مجھے ہوتا ہے کہ یہ پانی سب کو اچھی طرح سے مل جائے، کیونکہ اگر پانی نہیں ملتا نا، یہ اسی پرندے کی آواز ہے. اڑ کے کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف آتا ہے. گلا بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے گڑبڑ، لیکن نہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ زیادہ دوائیں گولیاں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور میں بھی کرتی ہوں. کیونکہ بیماری تو ایک فطری چیز ہے کہ اگر سردیاں ہوں گی تو ہمیں فلو بھی ہوگا، ہمیں مسائل بھی ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہت زیادہ دوائیں گولی یہ کھا کھا کے ہمارے بہت برا حال ہو جاتا ہے. تو آج میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے بیچارے اتنی مطلب ایک ینگ سا بندہ نا ہو گیا ہو، کوئی سعودی عرب گیا ہوا تھا. تو اس کی جو ہے بیوی ابھی میرے پاس آئی تھی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا جو ہے کڈنیز اس کی جو ہے فیل ہو گئی. تو مجھے اتنا دکھ ہوا. بالکل ینگ آدمی تھا، بالکل. میں حیران ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ میں ابھی کافی لوگوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. مجھے ریزن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا. لیکن ایک بات تو یہ پکی ہے کہ دوائیں اور گولیاں ہم لوگ آج کل ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. پین کلرز تو ہم لوگ لے لیتے ہیں ایک دم سے. یہ دیکھیں کتنا پیارا پانی آ رہا ہے. دل چاہ رہا ہے اس کو میں دیکھتی ہوں. تو پین کلرز ہم لوگ اتنے لیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن سر میں درد ہو رہا ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے، یہ میرا مالی بابا کہہ رہا ہے کہ یہ لاک جو ہے یہ کھل نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو. تو میں بول رہی تھی کہ آج کل ہم لوگ دوائیں وغیرہ تو ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ کتنے نقصان دہ چیز ہے. ہمیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ بہت ہی ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں کہ وہ آپ کی کڈنیز پہ اثر کرتے ہیں بہت زیادہ. پین کلرز بالکل، میں تو کہتی کوئی بھی ٹیبلٹ ہو، کوئی بھی دوائی ہو، اس سے اوائڈ کریں. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف برداشت کر لیں. اب فلو ہے ٹھیک ہے، ظاہر ہے سر میں بھی درد ہوگا، چائے پی لیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا آپ کھلی فضا میں بیٹھیں تاکہ آپ کا آکسیجن لیول صحیح ہو. وہ جو میں نے ایک ایکسرسائز بتائی ہے آپ کو، وہ تھوڑی سی کر لیں سانس لینے کی لمبی لمبی، تاکہ آپ کا آکسیجن لیول برابر ہوگا. تو آکسیجن لیول جب آپ کا برابر ہوگا تو یقیناً آپ کا سر کا درد بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا.
اور تھوڑا آرام کریں گے تو بالکل ہی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یقین کریں ابھی مجھے فلو ہوا ریسنٹلی، لیکن بہت شدید ہوا، بہت شدید ہوا. میں نے بالکل ایک ٹیبلٹ بھی نہیں لی، ایک ٹیبلٹ، کہ میں سارا دن یہاں پہ بیٹھی رہتی تھی کھلی فضا میں، اور اپنا آکسیجن لیول اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور بالکل مجھے پین بالکل بھی مطلب اتنا کم ہو گیا کہ نہ ہونے کے برابر. بالکل ظاہر ہے اب فلو ہے، تھوڑی تکلیف برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کا ناک بند ہے، ظاہر ہے آپ کو اچھا فیل تو نہیں ہوگا. پھر اس کو اینٹی الرجی اور یہ وہ کھا کے اور اس کو آرٹیفیشل طریقے سے، اور اینٹی الرجی بھی اچھی چیز نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے اگر آپ کو رات کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو آپ وہ آج کل تو نوزل کھولنے کے بہت سارے اور ہیں، ڈراپس وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. لیکن چلو کھانی بھی ہے تو رات کو ایک آپ لے لیں تاکہ آپ کو سکون کی نیند آ جائے. اس سے زیادہ کہ یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں، اور فلو کو تو بالکل ایسی کوئی بڑی سی بیماری ہی بنا لیتے ہیں لوگ بہت زیادہ، تو پھر مسئلے مسائل بھی اتنے بڑھ جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ دوائیوں سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی، کہانی سنا رہی تھی اس کی، کہ وہ لڑکا بیچارہ جو تھا ہے، اللہ اس کو زندگی دے، لیکن اس کی کڈنیز جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. اس کا ریزن یہی تھا کہ ایک تو تھا کہ وہ دوائیں وغیرہ یہ وہ زیادہ استعمال کرنا، پین کلرز. اور ایک اور صاحب ہیں جن کے ساتھ ایسا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو وہ دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا، اتنا ہائی ہو گیا کہ اس کی بھی کڈنیز جو ہیں وہ فیل ہو گئی، اور وہ بھی اب ڈائلائسس پہ ہیں. تو یہ کائنڈلی آپ یہ دوائیوں کو بھی اوائڈ کریں اور اپنا چیک رکھیں. اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزیں لائیں جن سے بلڈ پریشر نہ ہو. نمک خاص طور پہ میں کہوں گی، نمک کو خدا کے لیے نمک کو زندگی سے بہت کم کر لیں. اتنا ہمیں ضرورت نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. نمک بہت بری چیز ہے. مسالے بھی، لیکن مسالے تو چلو پھر بھی تھوڑے بہت آپ لے سکتے ہیں. نمک تو انتہائی خطرناک ہے. نمک کو اپنی زندگی سے جتنا پاسبل ہو کم کر لیں. میں سمجھتی ہوں یہ جو ہوتی ہیں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں انسان کی، کہ ہم کتنا نمک کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری عادتوں میں شامل ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہیں تو بالکل پھیکے پہ بھی آ سکتے ہیں، بالکل پھیکے پہ بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں اس میں بھی نمک ہے. اتنا تو ہمیں ہر چیز کھانے میں ایسے ہی نمک مل جاتا ہے، اور ہم لوگ اوپر سے اتنے نمک لیتے ہیں، اتنا نمک لیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو بلڈ پریشر تو کبھی دل پہ اٹیک کر دیتا ہے، کبھی گردوں پہ، کبھی آنکھوں پہ. وہ تو اٹیک کرتا رہے گا نا، اس کا تو ظاہر ہے وہ سسٹم ہے ایک. جب اس پہ پریشر پڑے گا تو وہ تو ضرور وہ اپنا کام دکھائے گا. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو کم نمک کھانے کی، اور آپ خود بھی کم نمک کھائیں. کم سے کم کوشش کریں کہ بالکل کم. اور ایک اور چیز، جو یہ تلی بھنی ہوئی چیزیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، یہ چیزیں اپنی صحت پہ جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کمپرومائز نہ کریں، بالکل نہ کریں. یہ ٹیسٹ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کھایا اور کیا پیا. یہ دیکھیں پھول بیچارہ ایک تیر رہا ہے، کیونکہ
बिल्कुल उसकी टहनी नीचे आई हुई है। चलो इसको उठाने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते। हाँ उठ गया, बड़ा प्यारा फूल है भाई, बहुत ही प्यारा। चलें जी, उठ गया फूल हमारा। तो बराए मेहरबानी अपनी हैबिट्स को बहुत अच्छा बनाएं, हेल्दी बनाएं, हेल्दी हैबिट्स रखें। लेकिन ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको यूँ खाने पीने में ख़त्म ना करें। ये इस दुनिया में सिर्फ खाना पीना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हमने खाया पिया और बस। दुनिया में बहुत सारी और भी इंजॉयमेंट्स है, बहुत चीज़ें हैं जो हमें बहुत खुश करती हैं। सबसे बढ़कर तो हमारी अपनी सेहत है कि हमें जब हम सेहतमंद होते हैं तो कितने खुश होते हैं, हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हमें हर चीज़ में दिलचस्पी होती है। और अगर कोई बीमार किसी को कहें आप कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, बीमार तो बेचारा वैसे ही बेजार होता है ना, बिल्कुल बेजार होता है। वो उसको अपनी ज़िंदगी ही पसंद नहीं होती, वो किसी चीज़ के में क्या वो इंटरेस्ट लेगा। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है और ज़िंदगी भरपूर जीनी है तो खुदारा अपने सेहत पे तवज्जो दें, अपने खाने पीने पे तवज्जो दें, क्योंकि ये खाना पीना ही हमें ले डूबता है। हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, शुगर हाई हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं। हम फिर कोई चीज़ सामने आती है तो वही बस थोड़ी देर के टेस्ट के लिए हम बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सेहत को भूल जाते हैं कि भाई हमारी सेहत बहुत अहम है। हमें अपनी सेहत से मोहब्बत होनी चाहिए। ये तो अभी हम खाएंगे, थोड़ी देर के बाद हमें याद भी नहीं होगा कि हमने क्या खाया, लेकिन वो हमारा खाना हमें बीमारी दे के छोड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों की ऐसी आदतें करें जो उनको ये चटपटा और ज़्यादा ये नमक वाला और इसके अलावा तली हुई चीज़ें और बहुत मीठा भी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपनी सेहतों पे तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगियों पे तवज्जो दें, एक्सरसाइज को अपनी एक आदत बना लें। देखें, आप बच्चों को ऐसी आदत दें कि बच्चे आपने जो जैसे खाना है पीना है, ऐसे आपने कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है। जो अगर किसी खेल में दिलचस्पी है तो आप कोई खेल खेल लें। अगर आपको कोई भी खेल है, कोई योगा है, कोई, लेकिन जैसे आपको खाना खाना है ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो यही हैबिट्स आप अपने लिए रखेंगे कि भाई हमें अगर खाना है पीना है तो हमें एक्सरसाइज भी करनी है, और कोई दिन भी खाली नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज के बगैर। तो मैं समझती हूँ कि आपको अब बीमारी तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, बल्कि आप अपने आप को इतना हेल्दी और खुश महसूस करेंगे, ज़िंदगी जीने का आपको मज़ा आएगा। तो आप बराए मेहरबानी खाने पीने का अपने बच्चों की हैबिट्स ये देखें, ये कितना प्यारा परिंदा बार बार मेरे इर्द गिर्द आ रहा है भाई, बहुत ही प्यारा।
بہت ہی پیارا پرندہ ماشاءاللہ. بیٹھا ہوا ہے. اگر میں اس کے قریب جاؤں گی تو یہ پھر اڑ جائے گی. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی اپنی یہ ہیبٹس جو ہے نا یہ درست کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں. زندگی سے زیادہ خوبصورت چیز اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کیا چیز ہے. قدر بعد میں پتہ چلتی ہے کہ بھائی یہ زندگی کیا تھی اور ہم نے اس کو کیسے دیکھا. تو خدا را اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی صحت مند زندگی کا انتخاب کریں. ویسے ایک بات ہے، پرندے مجھ سے ڈرتے نہیں. شاید وہ میری فیلنگز کو فیل کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے کوئی ان کا شکار نہیں کر رہی. ان کو کوئی ہارم فیل نہیں ہوتا، ڈر نہیں لگتا ان کو کوئی بھی مجھ سے. کیونکہ پرندوں کو میں بھی کہہ رہی تھی نا آپ سے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمیں نقصان دینے والا ہے. تو ابھی جن کی میں بات کر رہی تھی نا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب سے ان کا ہائی تھا. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ انسان صبح اٹھے اور صبح اٹھ کے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لے. آج کل تو بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنا معمولی سی بات ہوتی ہے. آپ اٹھ کے اپنا چیک کر لیں. کسی ڈاکٹر کی کسی کو دکھانے کی تو ضرورت ہی نہیں. آپ اپنے گھر میں وہ رکھ لیں اور روز اپنا کر لیں صبح اٹھ کے. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں آپ پلان کریں کہ آپ کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. اور اگر آپ کو مطلب بلڈ پریشر کی کوئی شکایت ہے تو پھر آپ اس کے مطابق کھائیں. آپ کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. آپ یقین کریں اگر آپ ایسا اپنا سسٹم رکھیں نا تو آپ کو بلڈ پریشر کبھی ہوگا بھی نہیں، اور اگر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں. ایک روزانہ اس کا چیک رکھنا، ڈیلی کے بیس پہ آپ نے اس کا چیک رکھنا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈائٹ کو ہیلدی بنانا ہے. اور واک تو آپ نے زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے. اور میں کہتی ہوں اس کو بھی آپ حصہ بنا لیں. بلڈ پریشر کو چیک کرنا بھی اپنا حصہ بنا لیں. اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ بھی ایسا ہی کریں گے. اپنا چیک رکھیں اور اس کے بعد پھر اپنی ڈائٹ کا انتخاب کریں کہ آج ہم نے کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا ہے. انشاءاللہ پھر آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے اور صحت مند اور خوبصورت زندگی اس نیچر کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ. تو میں نے کہا آج میں آپ سے یہ بات کر لوں، کیونکہ آج وہ جو خاتون ہے اتنی تو وہ رو رہی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور ایک کل آئی تھی، وہ اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ بھی اس بیچارے کا بھی ایسے کڈنیز جو ہے نا ہائی بلڈ پریشر میں فیل ہو گیا اور اس کا ڈائلائسس ہو گیا. مطلب روز کی کہانی میں جو روز سنتی ہوں، کبھی کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہے، کبھی کسی کو کیا ہے.
کھانے پینے کا ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ کوئی چلا گیا دنیا سے تو یہ اس کی زندگی اتنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ ڈائلائسس پہ انسان آ جائے تو زندگی تو اللہ نے جتنی دی ہے لیکن دماغ بھی دیا ہے، سوچیں سمجھیں کھائیں پئیں اور مطلب کہ زندگی جتنی ہے اتنی ہی ہوگی، لیکن اگر بیڈ پہ گزر جائے، بیماری میں گزر جائے تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے نا، وہ بھی اپنے ہاتھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ تو دیا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ بلاک نے کسی کو بس تھوڑا ہی بس کاٹنے ہی والا تھا، کوئی آیا دور سے، تو قرآن شریف میں بھی یہ ہے کہ میں تمہاری مطلب کہ کوششوں کو دیکھتا ہوں، جو آپ کوشش کرو گے وہ آپ کو ملے گا، اللہ انسان کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ تو بس میری یہی درخواست ہے آپ لوگوں سے، ریکویسٹ ہے کہ ہیلدی لائف گزاریں اور سب لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی بھی مدد کریں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو بھی سمجھائیں، کیونکہ یہاں مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے انجانے میں مارے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم بہت ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، اتنا گھی کھاتے ہیں، اتنا نمک کھاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ان کو بھی سمجھائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ فرض بنتا ہے اس بندے کا جو وہ جانتا ہے، جس کو کوئی علم ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کو جتنا علم ہے آپ اس دنیا میں بانٹو، بتانے سے آپ کی کچھ بھی کم ہونے والا نہیں ہے، اور علم بانٹنے سے اور خیر خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں اور اضافہ کرتا ہے، اس سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اپنے ارد گرد کے جو معصوم لوگ ہیں جو نہیں جانتے تو ان کو بھی آپ بتائیں، ان کے بھی علم میں آپ اضافہ کریں، تاکہ یہ دنیا خوبصورت، ہیلدی اور ہر کوئی خوش رہے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا، ارد گرد کا، پیڑ پودوں کا، درختوں کا، خوبصورتی کا، اس دنیا کو ایسے ہی خوبصورت چھوڑ کے ہم جائیں، بس اس سے بڑی اور بات کوئی نہیں۔ اس دنیا کو خوبصورت رکھنا ہے اور خراب نہیں کرنا، اور لوگوں کو بھی ہیلپ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔